تو نکاح ایک پاکیزہ معاشرے کو، پاکیزہ سماج کو تشکیل دیتا ہے، پاکیزہ معاشرے کو اور پاکیزہ سماج کو تشکیل دیتا ہے۔ جہاں نکاح ہوگا، جہاں نکاح ہوگا وہاں زنا کم ہوگا، اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا کی کثرت ہوگی۔ تو طلاق کی شرح بڑھنے کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جہیز میں بڑا سے بڑا سامان وغیرہ سب دے دیتے ہیں، قرآن پاک بھی دے دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیتے۔ حالات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہمارے معاشرے اور سماج میں لڑائی جھگڑا اور پھر نوبت طلاق تک جو آتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو تربیت نہ ہونا اور دوسرے اس کا دیندار نہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے 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 اس کی عمر بڑھتی ہے، بچپن سے تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ نوجوان ہوتا ہے، اور ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ اس کی عمر چڑھتے چڑھتے چڑھ جاتی ہے، پھر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اور ڈھلتے ڈھلتے یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں۔ ان مراحل میں انسان کی زندگی کا، وہ مرد ہو یا عورت، ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کو شریعت کی تکمیل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، کلام حق کی پیروی کرتے ہوئے ان کو ایک مرتبہ نکاح کے بندھن میں بند جانا ہوتا ہے، اور یہ انسان کی اپنی زندگی کا بہت ضروری پہلو ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب لوگوں نے نکاح جیسے اہم پیغام کو، اہم حکم کو پورا کیا، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ وہ عورتیں جو تم کو پسند آ جائے تم ان سے نکاح کرو، دو دو، تین تین اور چار چار سے، چار نکاح کرنے کی، چار بیویوں سے نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہر بیوی کے ساتھ بندہ انصاف کا معاملہ اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ایسا تو پھر ایک پر بس،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہماری ہر جگہ رہنمائی اور نمائندگی فرمائی ہے تو اس میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کامیاب گزرے تو کیسے نکاح کرے، کیا دیکھ کر کے نکاح کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: لمالہا، مالداری دیکھ کر، ولجمالہا، خوبصورتی دیکھ کر، ولحسبہا، حسب نسب دیکھ کر، ولدینہا، اور دینداری دیکھ کر۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دینداری کو ترجیح دو، نکاح کے معاملے میں دینداری کو ترجیح دو تو زندگی کامیاب گزرے گی۔ زندگی کامیاب گزارنا ہے زوجین کو، میاں بیوی کو، تو دینداری کو ترجیح دینا ہوگی۔ جہاں دینداری نہیں ہوگی، دین سے دوری ہوگی، وہاں پر آدمی منچاہی زندگی گزارے گا، اور جب منچاہی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک طریقہ بتلا دیا کہ دینداری دیکھ کر کے نکاح، دینداری دیکھ کر کے نکاح ہوگا تو نکاح کے بعد کے جو مسائل ہیں، جو مراحل ہیں، یہ پیش نہیں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی 4 سنت ہے جو بہت اہم ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو 4 چیزیں پسند تھی۔ سب سے پہلے خوشبو، دوسرا حیا، تیسرا مسواک، اور چوتھا نکاح۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ تو نکاح ایک پاکیزہ معاشرے کو، پاکیزہ سماج کو تشکیل دیتا ہے۔ پاکیزہ معاشرے کو اور پاکیزہ سماج کو تشکیل دیتا ہے۔ جہاں نکاح ہوگا، جہاں نکاح ہوگا وہاں زنا کم ہوگا، اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا کی کثرت ہوگی۔ ہم دیکھیں ہر طرف نظر دوڑائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، اخبار پڑھے، اس کے متعلق سمجھ میں آئے گا کہ جہاں نکاح مہنگا ہے وہاں زنا کی کثرت ہے۔ نکاح مہنگا کیسے ہوتا ہے؟ نکاح مہنگا اس طریقے پر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سے رسم و رواج کو نکاح میں شامل کر لیا، جس سے نکاح مہنگا ہو گیا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح بہت آسان تھا، وہاں زنا کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ نکاح آسان تھا، زنا کا صادر ہونا یہ مشکل تھا۔ بس ایک وکیل، 2 گواہ آ جائیں، خطبہ نکاح ہو جائے، مہر ادا کر دی جائے، ولیمہ ہے یہ دے دیا جائے، ہو گیا نکاح، ایجاب و قبول کرا لیا جائے، نکاح ہو گیا۔ لیکن اب نکاح کرنے کے لیے بہت کچھ سوچا جاتا ہے، بہت کچھ سوچا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 شخص لوگوں پر اللہ کا حق ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی نکاح کرنا چاہے، کوئی بندہ یا بندی نکاح کرنا چاہے
تو وہ اللہ سے اگر مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ پر ہے، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح کے لیے سبب اور اسباب پیدا فرما دے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ذریعہ اور سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ نکاح کرنے والے بندے، نکاح کرنے والی بندیوں کا غیب سے انتظام فرمائیں گے۔ اور نکاح کے اندر یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ تم نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اعلان تو تقریباً ہو ہی جاتا ہے، اب تو اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ نکاح ہمارے معاشرے اور سماج میں مسجدوں میں ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کے دوارے پر نکاح پڑھواتے ہیں اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بدنصیبی ہے کہ ہماری اولاد کے، یہ ہماری اولاد کا کیسا نکاح ہے کہ ہماری اولاد کے نکاح کے لیے اللہ کا گھر بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے۔ جتنے نبی گزرے ہیں، ہم ان کے نکاح کی، ان کی بیویوں کی تعداد دیکھ لیں، کتنے کتنے نکاح ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خود 11 بیویاں تھیں، بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نکاح ہوا راستے میں، غالباً ام سلمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کہیں جا رہے تھے راستے میں نکاح ہوا، وہیں بدائی بھی ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام، جہاں آپ ایک نبی ہیں وہیں آپ بحیثیت شوہر بھی ہیں، شوہر کی حیثیت بھی ہے۔ سواری پر سوار کرنا تھا، نئی نویلی بیوی کو سواری پر سوار کرنا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گئی، دوسرا گھٹنا کھڑا رکھا، حضرت صفیہ سے فرمایا کہ میرے گھٹنے پر پیر رکھ کر کے تم سواری پر سوار ہو جاؤ۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نکاح، اور نکاح کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نکاح کے بعد کی زندگی اچھی گزرے تو اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ حسب نسب دیکھا جائے گا تو حسب نسب کیا کام آئے گا؟ نہ دنیا میں کام آنے والی چیز ہے، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ خوبصورتی دیکھی جائے گی تو خوبصورتی کب تک رہے گی؟ ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مالداری دیکھ کر کے اگر نکاح کیا جائے گا تو مالداری دیکھ کر کے نکاح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اگر دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا جائے تو دینداری کے متعلق، دینداری سے مناسبت سے دنیا کی زندگی دینداری کے اعتبار سے گزرے گی تو زندگی کامیاب ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں 5 چیزیں مل جائے، دنیا میں 5 چیزیں مل جائے تو سمجھ لینا کہ دنیا میں ہی اس کی جنت ہے۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان۔ صبر کرنے والا بدن، صبر کرنے والا بدن، مشقت اٹھانے والا دل، اور وطن کی روزی۔ 5ویں نمبر پر ہے نیک بیوی۔ نیک بیوی اور یہ 4 چیز ساتھ میں ہے
تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ اس کے لیے دنیا ہی میں جنت ہے. اور آدمی کو نکاح سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد ہو، اس کی اپنی زندگی میں صرف اس کو سکون چاہیے. مرد یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر آوے تو اس کو سکون چاہیے، سکون کی روٹی نصیب ہو. بیوی یہ چاہتی ہے کہ گھر میں 2 وقتوں کا فاقہ ہو، چل جائے گا، لیکن دلی اعتبار سے سکون ہونا چاہیے. کہنے والے نے کہا ہے کہ 2 روٹی ہو سکون کی اور بس تھوڑی سی دال ہو. 2 روٹی ہو سکون کی اور بس تھوڑی سی دال ہو. دونوں کم ہو تو غم نہیں، لیکن حلال ہو. اس سے بھی کم رہے گی تو چلے گا، لیکن حلال ہو. جب دنیاوی زندگی، زوجین کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی جب سکون کے ساتھ دینداری کے ماحول میں گزرے گی تو بعد کی زندگی آسان ہے. دوسری مین وجہ یہ ہے کہ کچھ ساتھیوں نے بعد میں ملاقات کرنے کے بعد میں انہوں نے یہ پوچھا کہ طلاق کی جو نوبت آتی ہے تو اس میں ایسی کیا باتیں ہیں، کیا وجوہات ہے کہ یہ جو طلاق کی نوبت آتی ہے اور اتنے زیادہ طلاق ہو رہے ہیں معاشرے اور سماج میں کہ ہم گن نہیں سکتے. کچھ جو ہمارے محلے کے حساب سے اور معلومات کے حساب سے جو ہمارے پاس معلومات مل جاتی ہے وہ مل جاتی ہے، ورنہ پولیس اسٹیشنوں میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ، دارالقضا میں جاؤ، وہاں ہم کو معلوم پڑے گا کہ طلاق کی شرح کتنی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. بہت بڑھتی جا رہی ہے طلاق کی شرح. تو کیوں؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں نکاح ہوتا تو ہے، لیکن ماں باپ جہیز میں بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں، اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ اولاد کو یعنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دینے کے ساتھ دینداری اور تربیت نہیں دیتے. دینداری اور تربیت نہیں دی جاتی. یہ اصل بنیاد ہے. اگر تربیت دی جائے تو انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہ حضرات ہیں. ان لوگوں کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ان کے دور میں، اس کے زمانے میں کتنا طلاق ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. طلاق اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن اصل چیز ہے ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو تربیت. یہ تربیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں. طلاق کے عنوان سے گزشتہ ہفتے میں میں نے پوری تفصیل بات کی تھی. اسی دن پچھلے جمعہ کو مغرب کی نماز سے کچھ پہلے 2-3 لوگ آئے، بھائی کچھ مشورہ کرنے. پہلے فون پہ بات کیے، مشورہ کرنے. ٹھیک ہے، آ جاؤ، مسجد میں بیٹھا ہوں. مشورہ یہ کرنا ہے کہ مجھ کو وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. طلاق دینا چاہتا ہے. کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ کہا اب میرے والد صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو رکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کیا غلطی ہے؟ کچھ غلطیاں تو سامنے آوے. بہت ساری غلطی 2-4 بتا دے تو اس نے 3 غلطی بتایا. نکاح کو کتنا دن ہوا؟ تو بولے 3 مہینہ ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح کو 3 مہینہ ہوا اور طلاق کی بھی تیاری ہو رہی ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی دیکھ، ہر مسئلے کا حل جو ہے تو طلاق نہیں ہے. یہ جملہ میں نے گزشتہ ہفتے میں بھی آخر میں کہا تھا. ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہے. اگر اس کی طرف سے کچھ زیادتی ہے، کچھ کمی بیشی ہے، تو تیرا کام ہے کہ تو اس کے ماں باپ کے کان پہ بات ڈال.
جو غلطی اس نے بتلائی تھی واقعی اس غلطی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کو تربیت نہیں دی جاتی. اس تربیت کی کمی کی وجہ سے، وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور دینداری کے مطابق تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں. ورنہ نکاح پاکیزہ معاشرے کو، پاکیزہ سماج کو تشکیل دیتا ہے. ایک وفادار بیوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا، 2 دن 5 دن گزرے ہیں نکاح کو. میاں بیوی دونوں بیٹھے اور بیوی شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو ابھی ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوئی ہے، نئی زندگی کی نئی شروعات ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر کے ہم زندگی گزاریں. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہہ رہی ہے، ام دردہ. ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. کبھی میں غصے میں رہوں تو آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا، اور آپ غصے میں رہیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. کبھی میرے اوپر کچھ حالات ہو آپ اس کو سمجھ لینا، آپ کے اوپر کچھ حالات ہو میں اس کو سمجھ لوں. اور ہاں، مجھے آپ کے نکاح میں آنے سے بہت خوشی ہوئی، اس لیے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی. اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو فرمایا کہ وہ جنت میں حوروں کی سردار بن کے رہے گی. یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہوں، جنت میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہوں. دونوں طرف سے عہد و پیمان ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دینداری اور سمجھ بوجھ والی جو بات ہوتی ہے وہ اس طریقے سے سمجھ بوجھ والی بات ہوتی ہے. جو تربیت ماں باپ جو تربیت دیتے ہیں وہ اس طریقے کی تربیت کام آتی ہے. زندگی بھر ان دونوں کے درمیان میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. بتاؤ، اندازہ لگاؤ کہ ان کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا. آج ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ بات نہیں، یعنی تربیت کی کمی ہے، تربیت کی. میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، شوہر چلا گیا ڈیوٹی پر، بیوی نے فون کر کے بولا کہ دیکھو اب تم آنا تو ہمارے درمیان میں جو جھگڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا سمجھوتا تم کر لو، تھوڑا سا سمجھوتا میں کر لیتی ہوں. بولے ٹھیک ہے. جب شوہر آیا تو بولے مجھ کو کیا سمجھوتا کرنا پڑے گا؟ بولے اپنے کو سمجھوتا یہ کرنا ہے کہ تم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگ لو اور میں تم کو معاف کر دیتی ہوں. آدھا سمجھوتا تمہاری طرف سے ہو گیا اور آدھا سمجھوتا میری طرف سے ہو گیا. تم معافی مانگ لو میں معاف کر دیتی ہوں. تو نکاح اور طلاق، نکاح جہاں ہوگا، ایک اسکول کے ایک بچے سے پوچھا گیا کہ طلاق ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا نکاح. طلاق ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا نکاح. نکاح ہوگا جو طلاق ہوگا، نکاح نہیں ہوگا جو طلاق نہیں ہوگا. تو طلاق کی شرح بڑھنے کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جہیز میں بڑا سے بڑا سامان وغیرہ سب دے دیتے ہیں، قرآن پاک بھی دے دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیتے.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق جو ادا کرنے کی بات ہوتی ہے وہ بھی سمجھے۔ جس ساتھی نے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ ایسا کیوں، نکاح تو ہوتا ہے لیکن طلاق کی شرح جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا؟ تو میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، تو ایک دوسرے کے حقوق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف میں معاملہ دائر کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نہ اس سے ہوں نہ یہ مجھ سے ہیں، نہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں نہ یہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلوایا اور دیکھا تو شوہر بہت بڑا دیندار، بال بڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، بہت عبادت گزار ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں۔ شوہر کو دیکھا تو بیوی کو کہا کہ تم ایک کنارے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد شوہر کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو سنوار کے آؤ، مونچھ بنوا لو، سر کے بال چھوٹا کر لو، نہانا دھونا کر لو، اور اچھے صاف کپڑے پہن کے آؤ، میلے کچیلے کپڑے پہن کے آئے تھے، صاف کپڑے پہن کے آؤ۔ اس کی بیوی کو بیٹھال دیا، تو بیٹھ ابھی 10 منٹ۔ شوہر گیا، اپنا سب کچھ کر کے واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد جب دونوں کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے کھڑا کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو پہچان نہیں پا رہی تھی، یہ ادھر کھسک رہا تھا تو یہ ادھر پیچھے کھسک رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دور مت، یہ تمہارا شوہر ہے۔ اب اس نے اپنا حلیہ بدلی کر لیا، تو اب بیوی کہنے لگی کہ میں اپنا معاملہ یہیں پہ رفع دفع کرتی ہوں، یعنی وہ بیوی کو حقوق ادا نہیں کر رہا تھا، صرف عبادت کر رہا تھا۔ تو اللہ کے حقوق تو ادا کر رہا ہے لیکن بیوی کو حقوق ادا نہیں ہوتے۔ تو ایک طلاق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، طلاق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق الگ بیان فرمائے، شوہر کے حقوق الگ بیان فرمائے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کو جب جان کر پہچان کر جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، پورا کریں گے، تو پھر ایک دوسرے سے شکایت نہیں رہے گی۔ جب شکایت نہیں رہے گی تو پھر یہ زندگی کی جو گاڑی ہے، زوجین کی زندگی کی جو گاڑی ہے، یہ سکون سے چلے گی۔ بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہمارے معاشرے اور سماج میں لڑائی جھگڑا اور پھر نوبت طلاق تک جو آتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو تربیت نہ ہونا، اور دوسرے اس کا دیندار نہ ہونا، اور تیسری سب سے اہم بات کہ بیوی کو اصل میں ہونا چاہیے زبان کی کم تیز۔ بلا وجہ کہیں بھی بلا سوچے سمجھے اگر وہ کچھ بول دیتی ہے تو یہاں بھی مسائل بگڑ جاتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگے، اور لڑکی کو حکم دیا گیا کہ وہ نکاح سے پہلے لڑکے کو دیکھ لے، لڑکے کو حکم دیا گیا کہ وہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لے۔ یہ حکم ہے اور لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خاندان میں نہیں ہے، جبکہ شریعت میں اس کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1،
ایمانیت، نمبر 2 انسانیت، نمبر 1 ایمانیت، نمبر 2 انسانیت، نمبر 3 نسوانیت۔ تینوں الگ الگ چیزیں۔ ایمانیت تو یہ ہے کہ وہ ایمان والی ہو، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتی ہو، شریعت کو مانتی ہو، اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہو، گھر میں سب لوگوں کی بات مانتی ہو، یہ ہے ایمانیت۔ نسوانیت یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد شوہر کے حقوق کو ادا کر سکتی ہو اور زبان کی تیز نہ ہو، ضدی نہ ہو۔ اور انسانیت، اس کے معنی یہ ہے کہ ایک اچھے انسان جیسے شریعت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں تو ان کی سیرت کو اپنائی، ان کی سیرت کو اپنائی۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر دینداری کے ماحول میں زندگی گزرے گی، تربیت ہوگی، تو ان دونوں کی وجہ سے، ایک تو دینداری کا ماحول اور دوسرا تربیت، ان دونوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا اصول بیان فرمائے ہیں تو یہ اس کے مطابق زندگی گزرے گی تو زندگی کامیاب گزرے گی۔ فظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دینداری کو ترجیح دو، زندگی کامیاب گزرے گی۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، بوقت ضرورت ایک دوسرے کو دکھ تکلیف پہنچ جائے تو اس کی تکلیف کو معاف کرنا، کوئی تکلیف میں ہے تو پھر اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ طلاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مسائل اور بعض وسائل ایسے بھی آتے ہیں کہ اتنے دن بیمار رہتے ہیں، نہ گھر کے افراد پوچھتے ہیں نہ شوہر پوچھتا ہے۔ جیسے ہماری بہن بیٹی ہے تو ویسے ہی جس کی بہن بیٹی ہم لے کے آئے ہیں تو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اگر ہم لائی ہوئی بہن بیٹی کو یعنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں اور آنے والی بہو اس گھر کو اپنا میکے کی طرح سمجھے، ساس کو ماں سمجھے اور باقی جو رشتہ دار ان کو بھی اس رشتہ داری کے مطابق سمجھے تو پھر نباہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ الگ ضد پر ہے، یہ الگ ضد پر ہے، وہ اپنی انا پہ مر رہے ہیں، یہ اپنی انا پہ مر رہے ہیں، تو پھر ایسے نباہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ نباہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں نکاح کے معاملات پیش آئیں اس جگہ پر اسوہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے مطابق کریں۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے، جو میری ہم عمر ہیں، جو مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہماری بہن بیٹی بیدہ ہو کر کے جاتی تھی، اہم پوائنٹ ہے، غور سے سنو، ہماری بہن بیٹی بیدہ ہو کر کے جاتی تھی تو گھر کے سرپرست حضرات ان کو یہ نصیحت کرتے تھے، آخری یہ وصیت کرتے تھے کہ تو چل کر کے جا رہی ہے، کھڑی جا رہی ہے، اس گھر سے آڑی ہو کر کے نکلنا۔ سمجھے بات کو؟ کیا مطلب آیا؟ کیا مطلب ہے کہ جس گھر میں تو جا رہی ہے اس گھر سے مر کر کے نکلنا۔ اب وہ بہن اپنے ماں باپ کے فعل کا، ان کے قول کا، ان کے باتوں کا اتنا پاس و لحاظ رکھتی ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ گھر چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرتی۔
آج بھی کچھ خواتین ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے یہ نصیحت، یہ وصیت ہوتی کہ چل کر کے جا رہی ہے تو مر کے نکلنا، کھڑی جا رہی ہے تو آڑی ہو کر کے نکلنا. لیکن اب یہ سلسلہ ختم. اب جب بہن بیٹی بیدہ ہونے سے پہلے آخری ملاقات باپ سے بھائی سے کرنے آتی ہے تو ان کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا رو مت، بہن رو مت. تسلی کے آگے 2 جملہ بڑھا دیتے ہیں، رو مت، اگر کچھ ہوگا تو ہم لوگ ہیں نا. یعنی یہ خود چاہ رہے کہ کچھ ہو، یہ دعا دینی چاہیے عافیت کی، خیر و عافیت کی، سکون کی. نہیں، کچھ ہوگا تو ہم لوگ ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہنستا کھیلتا گھر بگڑ جاتا ہے. ہنستا کھیلتا گھر بگڑنے کی وجہ یہ ہے. خیر، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ اپنی بیٹی کو، بہن بیٹی کو دینداری کے اعتبار سے تربیت دینے کی کوشش کریں. دینداری کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے تربیت نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا، قرآن تو جہیز میں دیا جائے گا، اس کی تعلیم نہیں ہوگی، نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر یہ حالات پیدا ہوں گے. اور ایسے حالات پیش آتے 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 آگے بہت بڑھتے جائیں گے. ہم جتنا سوچ رہے ہیں کہ کم ہو، اتنا یہ بڑھتا جائے گا. ایک بات اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور بول دوں کہ ملک عرب میں بچیوں سے نکاح کرنا، چھوٹوں سے نکاح کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکاح کرنا ملک عرب میں حضور کے زمانے میں کیا آج بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ابھی اس ہفتے میں ایک بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیچڑ اچھالے تو آسمان تک، آسمان کا جو تھوکا ہوتا ہے وہ آسمان پر نہیں جاتا ہے. کہاں گرے گا؟ اس کے ہی منہ پہ گرے گا. آسمان کا تھوکا اس کے منہ پہ گرے گا. وہ جو بولنا چاہے، جو کرنا چاہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی عمر 13 سال کی تھی، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان لوگوں کا جو بڑا ہے تو اس نے بھی تو اس عمر میں نکاح کیا تھا. لیکن ان کو اپنے بڑوں کے اوپر نظر نہیں جاتی، صرف اور صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، یہ ان کی چال ہے. تو یہ آسمان کا تھوکا آسمان پر نہیں جائے گا، ان کے منہ پر گرے گا. ملک عرب کے اندر بچپن میں نکاح کر دیا جاتا تھا. ملک عرب میں بچپن میں نکاح کر دیا جاتا تھا، اس لیے ملک عرب میں بچپن کا نکاح کوئی عیب کی بات نہیں تھی، کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. ورنہ اگر معیوب سمجھا جاتا، عیب کی بات ہوتی ملک عرب میں بچپن میں نکاح کرنا، تو ہم تھوڑا سا دل کی گہرائی و گہرائی سے دیکھیں کہ حضور کو شروع سے جب سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور جب سے آپ نے ایمان کی اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو ہمارے نبی کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، نعوذ باللہ دولت کا لالچ بھی دیا گیا، لالچی بھی کہا گیا، بہت ساری باتیں کی گئی، آپ پر الزام لگایا گیا. لیکن اس کے تعلق سے کیوں نہیں بولا گیا کہ آپ نے 6 سال کی لڑکی؟ اس کے تعلق سے کیوں نہیں بولا گیا؟ اس لیے نہیں بولا گیا کہ وہاں پر تو یہ بات عیب نہیں مانی جاتی، معیوب نہیں سمجھی جاتی. یہ ملک عرب کا دستور رہا ہے، اور قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص
کوئی ماں باپ، دو ماں باپ ہیں، ایک کا لڑکا ایک کی لڑکی ہے، بچہ اور بچی 2 سال 3 سال کے ہیں، وہ اس وقت بھی اگر ان کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بدائی بالغ ہونے کے بعد ہو جاتا ہے نکاح. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیا. اچھا، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ نے جتنی بیویوں سے نکاح کیا، کوئی بیوہ تھی کوئی مطلقہ تھی، برابر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی کہ آپ کنواری تھی. ہماری ماں حضرت عائشہ کنواری تھی، کم عمر تھی. کم عمر ہونے کی وجہ سے بہت سارے جہاں فائدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو بغیر دیکھے زبانی یاد کی گئی. بخاری شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2241 یا کچھ حدیثیں مروی، 2241 2241 یا کم زیادہ کچھ حدیثیں مروی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یادداشت کہ پیغمبر علیہ السلام کی 2200 حدیث کو زبانی یاد رکھا. 3 صحابی گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی گھر کی عبادت اور گھر کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتلا دیا. تو وہ تینوں کہنے لگے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضور رات پوری رات نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حضور کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ پوری رات عبادت کرتا رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اب بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، سوؤں گا بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان تینوں کی کچھ بات سنی. تو ان کی بات سننے کے بعد میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ عبادت و ریاضت میں اتنی اونچی، ہماری عبادت تو کہیں نہیں لگتی، اس لیے ہم لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم دن بھر روزہ رکھیں گے. دوسرے نے کہا کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں گے. تیسرے نے کہا کہ ہم بیوی کے قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور میں اور بھی بہت ساری عبادتیں کرتا ہوں. لہٰذا تم لوگ اپنی اس بات سے باز آ جاؤ. پیغمبر علیہ السلام غصے میں آ گئے. تو میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخص نے نبی کی شان میں ہرجہ سرائی کی ہے تو وہ صرف آسمان پر تھوکنے کے مصداق کیا ہے، ورنہ ہمارے نبی کی شان میں کیا، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں کی شان میں بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور اتنی بیویوں سے نکاح کرنا، اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ہر بیوی الگ الگ قبیلے کی تھی، تو ہر قبیلے میں حضور کا لایا ہوا دین پہنچ جائے. ایک حکمت یہ بھی تھی، ہر قبیلے میں حضور نے جو دین لایا ہے، ہر قبیلے میں وہ پیغام، دین کا، ایمان کا پیغام پہنچنا چاہیے، اور پہنچ گیا. تو نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اس نکاح کے بعد جو پاکیزہ معاشرے اور سماج کو جو تشکیل دیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ، چاہے وہ شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اس کو دیندارانہ ماحول میں اور دینی تربیت کے ماحول میں زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب